صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا، معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشاجرات صحابہ کے اوپر بات کریں گے کہ جس کو لے کر سوشل میڈیا پہ ہر بندہ صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے، مشاجرات صحابہ اس سے ہمیں دین کو سیکھنا ملا۔ صحابہ کرام کا آپس میں مشاجرات ہونا، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے لیے کیسے بغض کیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے مشاجرات صحابہ کو دیکھ کر ہمارے ایمان کے اندر اور تقویت ہوتی ہے اور ان کی شان اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو سمجھا دیا، اور اس بات کو انہوں نے سمجھا دیا کہ جس طرف حق ہے، جو انہوں نے حق سمجھا، تو اگر اس کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی آ جائے، چاہے ان کی آل آ جائے، چاہے ان کی اولاد آ جائے، چاہے ان کا قبیلہ آ جائے، تو انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا۔ تو پھر اس بات کو لے کر بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے اوپر حملہ کیا اور ان کے اوپر جنگ کی، اور جب جنگ کی، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ جب اس نے داماد نبی پہ جنگ کی تو پھر وہ کیسے جنتی ہو سکتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ان کی آپس میں نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ان کے آپس میں جو اختلاف ہوا تھا، وہ اختلاف اس وجہ سے ہوا تھا، اور دونوں حق پر تھے، اور دونوں کے حق ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی صحابہ جیسا اختلاف کر کے دکھاؤ۔ صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے دین کو تقویت پہنچی، دین بلند ہوا، دین کو بلند پایا نصیب ہوا، اسی وجہ سے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جب وہ جنگ کی صورت پیش آئی، جنگ صفین، تو روم کے بادشاہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنی فوجیں بھی لے کے ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ تو وہ جملے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے والے تھے، جو انہوں نے جملے ارشاد فرمائے تھے، فرمایا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، یہ ہماری آپس میں لڑائی ہے، ہم اپنے آپس میں بھائی ہیں، ہم اپنا معاملہ خود نپٹائیں گے، اور یہ جملہ سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اگر تو نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر چڑھائی کی تو سب سے پہلے جو علی رضی اللہ عنہ کی فوج کا محافظ بنے گا وہ تو مجھے ہی پائے گا۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک آدمی آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، کہ میں آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھو۔ الفاظ یہ ہیں فَهُوَ أَعْلَمُ، وہ بہت زیادہ جاننے والے۔ تو اس نے عرض کیا امیر المؤمنین، مجھے آپ سے محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ ہی سے پوچھوں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ارشاد فرمایا شان علی کے اندر، اور ان کے آپس میں محبت بھی دیکھو، اور فرمایا کہ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا، اس کے ذریعے ان کو عزت بخشی۔ فرمایا بئس ما قلت، تو نے بہت برا کہا، تو نے بہت بری بات کی، تو نے بہت گندی بات کی کہ تو اس شخص کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو علم کو جاننے والا ہے، لہذا جب وہ جاننے والا ہے اس کی شان سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی۔ اور ایک یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپس میں جب جنگ صفین ہو رہی تھی ان کی، تو دیکھو قتل و قتال کا موقع ہے، ایک دوسرے کی جان لینے پہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ایک آدمی نے آ کے کہا کہ امیر المؤمنین یہ بات ذرا بتلائیں کہ ایک آدمی جب دیکھتا ہے کہ اس کی عورت کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی بدفعلی کر رہا ہو اور وہ اس بندے کو اسی وقت دیکھ لے اسی حالت کے اندر، تو اس نے اس کو مار دیا، تو اب قتل کی سزا تو یہ ہے کہ قصاصاً قتل کیا جائے، لیکن معاملہ سنگین ہے، یہ حالت بھی ایسی ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قصاص کی سزا تو اس کو قصاصاً تو قتل کیا جائے نا، لیکن یہ معاملہ بھی سنگین ہے، لہذا تم علی رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھو، وہ ہم سے زیادہ جاننے والے۔ تو یہ ان کی آپس میں محبت ہے۔ اور جب جنگ جمل ہوئی
اور اس کے اندر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور ادھر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں دونوں خلاف ہیں، ایک لشکر کی طرف ہے، ایک دوسرے لشکر کی طرف ہے، تو آپس میں مل رہے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے زبیر تو ہمارے خلاف کیسے نکل پڑا؟ اب دیکھو دونوں جماعتیں حق پر تھیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی ابھی وقت نہیں ہے، اور اس بات پر جنگ صفین کے اندر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو بھی فرمائی، آپس میں صلح بھی ہوئی، اور آپس میں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، وہاں جا کے بات ہوئی اور فرمایا کہ مجھے 5 یا 7 مہینے کی مہلت دے دیجیے، اس کے بعد میں انشاءاللہ قاتلین عثمان کو پکڑ کر ان کو سزا بھی دوں گا۔ تو یہ صلح ہوگی اور آپس کے اندر بہت سی خوشیاں بھی پھیل گئی، لیکن اس کے اندر بلوائی شامل تھے، خارجی لوگ شامل تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ان کو پتہ تھا، وہی قاتلین میں تھے، کہ اگر ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو ہماری گردنیں نہیں بچیں گی، ہماری گردنیں پھر اڑائی جائیں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ لشکر والوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور انہوں نے اس کو طرح حملہ کر دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب انہوں نے یہ بات پھیلائی تھی، لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکلواتے تھے، تو یہ عام طور پر مرزا انجینئر کا کلپ آپ دیکھیں کہ وہ خبیث یہ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو کہتے تھے کہ ان کو گالیاں نکالو۔ تو بھائی عربی جاننے والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہر لفظ کا معنی سب و شتم کا معنی گالی نہیں ہوتا، بس اوقات اعتراض ہوتا ہے، آپس میں اختلاف کی وجہ سے وہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو اس نے اس بات کو لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا برا بھلا کہا اور گالی کی نسبت ان کی طرف کی، اور ان کی شان کیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیہ الفاظ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے۔ فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بنا۔ ہادی اس کو کہتے ہیں کہ جو ہدایت دینے والا ہو، جس کی وجہ سے ہدایت پھیلے، مہدیہ، اور اس کو مہدی بنا کہ جو ہدایت یافتہ ہو۔ فرمایا واہد بہ، اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ایک روایت کے اندر یوں ہے کہ اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حساب کا علم عطا فرما، اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما، اور اس کے بارے میں ہمارے اکابرین کے بھی، جو ہمارے بڑے شیوخ گزرے ہیں، ان کے بھی اقوال مذکور ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے تابعین میں سے گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام زیادہ ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، انہوں نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جہاد کے اندر جاتے تھے، ان کے گھوڑوں کے کھوروں پہ جو مٹی لگتی تھی، وہ جو مٹی اڑ کر گھوڑے کے ناک کے اندر جاتی تھی، اس ناک کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو مقام یہ ملا کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ اور یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھی گئی کہ اے امیر المؤمنین، آپ بتلائیں کہ آپ کے مقابلے میں جو جنگ میں نکلے تھے اور ان کے جو شہداء ہیں، ان کا بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے گمان کے مطابق دونوں کے جو مقتولین ہیں وہ دونوں کو دونوں جنتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کہہ کر اور سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں، آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور فرمایا واضح طور پر ان اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی ایک بھی اقتدا کرو گے ہدایت کو پہنچ جاؤ گی۔ اور فرمایا کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے رکھا۔ تو یہ صحابہ کرام سے اصل میں ان کو بغض ہے، اس بغض کی وجہ سے یہ کبھی کسی صحابی کو لے کر کبھی کسی صحابہ کو لے کر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ تو بھائی جو ان کا کام ہے ان کو وہی کرنا چاہیے، انجینئر کو انجینئر کا کام کرنا چاہیے، مستری کو مستری والا کام کرنا چاہیے، ڈاکٹر والوں کو ڈاکٹر والا کام کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے متعلق جو علم کے اندر راسخ لوگ ہیں
ان سے معلومات لینی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں سکوت بہتر ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں صحابہ کرام کا صحیح معنوں میں عقیدت اور محبت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں کے اوپر، دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔